بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہے 3 فروری اور دن ہے بدھ کا۔ آج بھی بہت سے ایونٹس تھے اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں گیا، وہاں پر کیسز اٹینڈ کیے، اس کے بعد پورا دن آج پارلیمنٹ میں گزرا، لیکن میں ویڈیو بہت لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ سمیع ابراہیم صاحب کے پروگرام میں 8 سے 9 بجے تک شرکت کی، اور اس کے بعد پھر میں کیونکہ ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ کے پروگرام میں 10 سے 11 والا جو پروگرام ہوتا ہے لاسٹ سیگمنٹ میں مجھے اس میں بیٹھنا ہوتا ہے، اس لیے بہت تاخیر سے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اور آج بھی کل کی طرح بہت ساری چیزیں اپلوڈنگ سے رہ گئی ہیں، میں ریکارڈ نہیں کر سکا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس چل رہا ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے، وہاں پر کمیٹیز بھی ہوتی ہیں، اس لیے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا۔ لیکن کیونکہ آگے 5 6 7 3 چھٹیاں ہوں گی ہفتہ اتوار اور پھر 7 جمعے کی، تو کوشش کروں گا بہت سی چیزیں جو ان 3 دنوں تک بھی ریلیونٹ رہیں گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ مناظر رکھتا ہوں بدھ کے اجلاس کے 3 فروری کے، جو آپ ٹی وی چینلز پر نہیں دیکھ سکے ہوں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹی وی چینلز میں مین جو کور کرتا ہے وہ پی ٹی وی کور کرتا ہے، اور وہ پی ٹی وی جو مین کور کرتا ہے وہ صرف ان لوگوں کو کور کرتا ہے جو کہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ہلڑ بازی ہو رہی ہوتی ہے، جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہوتی ہے، جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، وہ آن ایئر نہیں جاتی، وہ پی ٹی وی پہ نہیں آتی، کیونکہ ہم پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 3:36 پر وقفہ سوالات ختم ہوا۔ جیسے ہی وقفہ سوالات ختم ہوا تو رانا تنویر صاحب، محسن داور صاحب، احسن اقبال، شازیہ مری وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس کے بعد رانا تنویر، مرتضیٰ جاوید عباسی، شازیہ مری اور حامد حمید، وہ جو اسپیکر صاحب کا وہ جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس کے سامنے جو ڈائس ہے وہاں پر چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اسپیکر سے کچھ کہتے رہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کافی شور شرابہ ہوتا ہے، اور وہ اسپیکر صاحب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کافی دور ہوتے ہیں، تو وہ نہیں انداز ہوتا کہ وہ اسپیکر صاحب سے کیا بات کر رہے ہیں۔ خیر، وہ احتجاج کرتے رہے اور 3:56 پر کورم کی نشاندہی کر دی گئی، اور ساتھ ہی اپوزیشن جو ہے وہ واک آؤٹ کر گئی۔ اس کے بعد حکومتی اراکین فوراً اسمبلی میں پہنچنا شروع ہو گئے، گنتی شروع ہو گئی، اور گنتی کے دوران کیونکہ 86 سے 87 اراکین اگر ہوں تو کورم پورا ہوتا ہے، اگر 86 سے 87 اراکین نہ ہوں تو پھر کورم پورا نہیں ہوتا اور اجلاس نہیں چل سکتا۔ اس دوران اپوزیشن کے اراکین جو ہے وہ کیونکہ پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے چلے گئے تھے، ایوان سے چلے گئے تھے، لیکن 14 سے 15 لوگ ان کے وہ گیلری کے دروازے پہ کھڑے ہو کے، اور وہ جو راستہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ گنتی ہو رہی ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اور وہ بڑا دلچسپ منظر ہوتا ہے، وہ ایسے اپوزیشن کے اراکین کھڑے تھے کیونکہ 2 بار کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، دونوں بار اپوزیشن اراکین ایسے کھڑے تھے جیسے یہ بارات پہنچتی ہے نا تو وہ لڑکی کا والد، لڑکی کے بھائی اور کچھ اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ بارات کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی جو ہے وہ کھڑے تھے سارے، اور کہ جو گنتی ہو رہی ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے، لیکن کورم مکمل تھا، اور یوں اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور دوبارہ اپوزیشن اراکین جو ہیں وہ جیسے ہی اندر آئے ایوان میں تو حکومتی اراکین نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ واپس آؤ واپس آؤ، اور اس طرح کے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد اپوزیشن دوبارہ احتجاج کرنے لگ گئی۔ پرویز خٹک صاحب، عامر ڈوگر صاحب، علی محمد خان صاحب، یہ تمام لوگ جو احتجاج کر رہے تھے، مین آگے مرتضیٰ جاوید عباسی ان کے پاس گئے، اور اس دوران جو آغا رفیع اللہ صاحب ہے پیپلز پارٹی کے، وہ مسلسل ایک ہی بات کیے جا رہے تھے کہ حکومت سینٹ انتخابات کے معاملے میں حلالہ کرنا چاہتی ہے اور ہم یہ حلالہ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قانون کے ساتھ زیادتی ہے۔ فروغ نسیم صاحب جو کہ ایوان میں جو آئینی ترمیم ہے 26ویں، اس کو پیش کرنے کی قرارداد پیش کر رہے تھے، ان کی طرف دیکھ کر اور آغا رفیع اللہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ تو ان کو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ اگر آئینی ترمیم لانا غیر آئینی کام ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیٹیاں بجانا جو ہے وہ آئین کی خدمت نہیں ہے، آپ آئین بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اسد کیسر صاحب جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ بار بار کہتے رہے کہ اگر آپ ترمیم پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ احسن اقبال صاحب کھڑے ہوئے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، لیکن بار بار اسد کیسر صاحب کہتے رہے کہ احسن اقبال صاحب آپ ترمیم پر بات کریں، ترمیم پر بات کریں۔ جب احسن اقبال صاحب ترمیم پر بات نہیں کر رہے تھے تو اس کے بعد ان کا جب مائک بند کیا گیا تو دوبارہ جو ہے وہ اپوزیشن احتجاج کرتی ہوئی جو اسپیکر ہیں ان کے ڈائس کے سامنے آ گئی، اور پھر ابھی وہ واک آؤٹ کرنے ہی لگے تھے کہ عصر کی اذان ہو گئی۔ جیسے ہی عصر کی اذان ہونا شروع ہوئی تو اس وقت بھی احتجاج ہو رہا تھا، شور شرابہ ہو رہا تھا۔ عامر کیانی صاحب نے اشارہ کیا کہ اذان ہو رہی ہے، خیر خاموش ہوئی،
اور پھر نماز کا وقفہ ہو گیا. اس کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا قاسم سوری صاحب کی زیر صدارت. اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے اپنی بات مکمل کی اور مراد سعید صاحب نے ان کو جواب دینا شروع کیا. میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا احسن اقبال صاحب نے کیا ایسی بات کی تھی, مراد سعید نے کیا جواب دیا, اور ایمان میں کیا باتیں ہو رہی تھیں. ابھی صرف میں آپ کو مختلف وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو اس طرح سے ٹی وی پہ رپورٹ نہیں, تقریریں تو بہت ساری ٹی وی پر آ بھی جاتی ہیں. اس کے بعد مراد سعید صاحب نے جب جواب دینا شروع کیا تو اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا, اور کچھ اراکین جو ہیں وہ جو کاغذ تھے جو ایجنڈے کے وہ جہاز بنا کر اڑا رہے تھے, کچھ جو ہے وہ سیٹیاں بجا رہے تھے. اور دو اراکین ڈاکٹر درشن لال اور طارق فاطمی صاحب کی اہلیہ زہرا ودود فاطمہ, شاید ان کا نام ہے, یا فاطمی, کیونکہ میرا خیال ہے زہرا ودود فاطمی ان کا نام ہے. خیر انہوں نے جو ہے انہوں نے بھی سیٹیاں بجانی شروع کر دی, اور یہ دونوں اراکین جو ہے وہ سیٹیاں باقاعدہ لے کر آئے ہوئے تھے, اور ان دونوں نے سیٹیاں بجائیں اور اس طرح سے ہلا گلا ہوتا رہا. شاہ محمود قریشی صاحب نون لیگ کے پاس گئے, اور جب وہ نون لیگ کے پاس گئے تو وہاں پر رانا ثناءاللہ صاحب تھے, احسن اقبال صاحب تھے, ملک رشید صاحب تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب تھے, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ تھیں, سمینہ مطلوب صاحبہ تھیں. تو وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ یہ نہ کریں, آپ آرام سے بات کریں. اس موقع پر کھیل داس کوہستانی صاحب جو ہیں وہ احتجاج میں پیش رہے. اچھا, کیونکہ فواد چودھری صاحب بھی پھر پہنچ گئے وہاں پر جو اپوزیشن کے ساتھ بات ہو رہی تھی. فواد چودھری صاحب آئے مراد سعید صاحب کے پاس, اور وہ مراد سعید صاحب کو جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا اس میں یہی تھا کہ وہ مراد سعید صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ اپنی تقریر ختم کر دیں تاکہ یہ ایوان کی کارروائی چلائی جا سکے, لیکن جو مراد سعید صاحب ہیں وہ نہ مانے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب آئے جو ان کے پاس مراد سعید صاحب کے پاس, مراد سعید صاحب پھر بھی نہیں مانے. اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اشارے ہو رہے تھے اور مختلف نعرے لگ رہے تھے. اس موقع پہ جہاں پہ مراد سعید تھے وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب بھی تھے. خیر جب مراد سعید صاحب نہیں مان رہے تھے تو پھر 10 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ کر دیا گیا. 5:28 پر قاسم سوری صاحب نے کہا کہ ہم 10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں. وقفے میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ خواجہ سعد رفیق صاحب وہ مراد سعید صاحب کے پاس آئے, وہ ان کو سمجھاتے رہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب حکومتی لوگ گئے تھے اپوزیشن اراکین کے پاس مذاکرات کرنے تو وہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ تو تھے, لیکن مولانا اسد جو کہ پہلی لائن میں آگے آگے بیٹھے تھے ان کو کسی نے نہیں بلایا ان مذاکرات میں. اور مولانا فضل الرحمان کے بیٹے مولانا اسد جو ہیں وہ خود چل کر آئے مذاکرات کی جگہ پر جہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو پارلیمنٹ کے اندر, ایوان کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر زیادہ لفٹ نہیں کراتی. بلکہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ایک اجلاس میں جب وہ تقریر کرنا شروع ہوئے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر گئے تھے, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی. تو اس وقت مولانا اسد نے کہا تھا کہ تمہیں صرف تمہارے بلاول کی فکر ہے, تمہیں صرف تمہاری JUIF کے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہیں صرف تمہاری بلاول کی فکر ہے, اور پھر کافی ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی تھی. خیر بریک کے دوران اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, شہزاد اکبر صاحب, شیریں مزاری صاحبہ, ریاض فتحانہ صاحب اور مراد سعید کھڑے رہے, اور یہی لگ رہا تھا کہ اسی چیز پہ بات ہو رہی تھی. اور لگ یہی رہا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ مراد سعید صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مراد سعید صاحب ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا بہرحال انہی چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, کیونکہ مراد سعید صاحب کی تقریر کی وجہ سے ہی 10 منٹ کا وقفہ ہوا تھا. 5:37 پر اسپیکر اسد کیسر صاحب آئے تو پھر اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا. اس کے بعد مراد سعید صاحب نے خیر اس احتجاج کے دوران 3 منٹ کی تقریر کی. اس کے بعد 5:40 پر آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ ڈاکٹر بابر رحمان نے پیش کرنا شروع کیا. احتجاج جاری رہا, نعرے لگتے رہے, سیٹیاں بجتی رہیں, ہلڑ بازی ہوتی رہی, عجیب آوازیں کئی اراکین اسمبلی جو ہے وہ نکالتے رہے, اور بہت ایک عجیب سا ماحول تھا, کیونکہ الاؤ نہیں ہے وہاں سے ویڈیو بنانا, ورنہ ہم آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاتے تو آپ کو حیرت ہوتی کہ یہ وہ اسمبلی ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہی ہوتی ہے, اور وہاں پر ہونا تو عوامی بات چاہیے لیکن عوام کی بات نہیں ہوتی, ہلڑ بازی اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. خیر مہناز عزیز صاحبہ جو ہیں جو کہ زینال عزیز صاحب کی اہلی ہیں وہ بھی ویڈیو بناتی رہیں. اس کے بعد کھیل داس صاحب جو ہیں وہ کاغذ لہراتے رہے, آغا رفیع اللہ اشارے بھی کرتے رہے کاغذ پھاڑ کر, اور اسد کیسر صاحب جو اسپیکر ہیں ان کے اوپر پھینکتے رہے, اور ان کے کچھ جو ہے وہ جا کے ان کے چہرے کے اوپر, ان کے منہ کے اوپر جا کے لگے کاغذ, اور ان کا جو ساتھ عملہ ہے وہ ان کے ٹیبل سے وہ سارے کاغذ جو ہے وہ ہٹاتا رہا. 5:45 پر اذان شروع ہو گئی.
20 منٹ کا وقفہ ہو گیا. اس دوران کیا ہوا کہ آغا رفیع اللہ صاحب اور 2 اراکین اسمبلی جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے. ایک کا نام ہمیں جو ہے وہ انہوں نے فاروق حبیب صاحب نے، ہم نے پریس گیلری سے فاروق حبیب صاحب سے پوچھا بریک کے دوران، تو فاروق حبیب صاحب نے کہا کہ وہ اقبال خان آفریدی تھے، اور اقبال خان آفریدی اور آغا رفیع اللہ کو ایم این اے جو بشیر خان ہے وہ بیچ بچاؤ کراتے رہے، وہ بچاتے رہے لڑائی سے. کچھ اور بھی اراکین آ گئے اور پشتوں میں وہ اونچی اونچی ایک دوسرے کو کچھ کہتے رہے. ہمیں وہاں پہ کوئی ہمارا پشتون دوست نہیں بیٹھا تھا، ہم نے تو بڑا تلاش کیا کہ کوئی ہمارا وہاں پہ پشتون دوست بیٹھا ہو تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پشتوں میں کیا ہو رہا ہے. لیکن خیر الزام یہ تھا آغا رفیع اللہ صاحب پر کہ آغا رفیع اللہ نے تحریک انصاف کی کسی خاتون رکن اسمبلی کو کوئی غلط اور کوئی گندا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے. لیکن جو آغا رفیع اللہ تھے وہ انکاری تھے کہ میں نے ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا. میں تو کیونکہ وہ بابر مان صاحب جب بات کر رہے تھے ان کو وہ اشارے ضرور کر رہے تھے، ان کے اوپر جملے ضرور کس رہے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی خاتون رکن اسمبلی کو کوئی غلط کوئی گندا اشارہ نہیں کیا. خیر وہ آگے چلتے ہیں. پھر کیا ہوا، جو شیریں مزاری صاحبہ پر الزام لگا، لیکن اس بریک کے دوران اراکین اسمبلی مختلف گروپ بنا کر اور بیٹھ کر اور آپس میں گپ شپ کرتے رہے. ایک جو ہے گروپ وہ ہمارے جو سرائیکی علاقوں کے ایم این ایز ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، اس میں بکر میاں والی، مظفر گڑھ، ڈی جی خان جھنگ کے جو ایم این ایز ہیں ان میں زرتاج گل صاحبہ تھیں، ثناء اللہ خان مستی کیل صاحب تھے، میاں والی سے امجد خان نیازی تھے، مظفر گڑھ کوٹدو چوک سرور شہید سے جو شبیر قریشی صاحب ہیں. ویسے شبیر قریشی صاحب کی آج کل ایکٹیویٹیز میں دیکھتا ہوں فیس بک پر، میں خیال ابھی انہوں نے کوئی پاسپورٹ آفس بھی چوک سرور شہید چوک منڈا جس کو کہتے ہیں وہاں پہ یہ کوٹدو وہاں وہ بھی بنوایا، اور کافی وہ اپنے علاقے میں ایکٹیو ہیں. اور ساتھ ان کے چوک سرور شہید میں دیکھتا رہتا ہوں فیس بک پہ جو رانا جہاں زیب ہیں، رانا جنید اشرف ہیں، وہ ان کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پر محبوب سلطان صاحب بیٹھے تھے، امیر سلطان صاحب بیٹھے تھے، گپ شپ کر رہے تھے. تو میرے ساتھ طارق عزیز صاحب تھے جو روزنامہ دنیا کے سینئر رپورٹر ہیں. میں نے کہا کہ سب جو ہے وہ سرائیکی علاقوں کے ہمارے بیٹھے ہیں اکٹھے، صرف ملیکہ بخاری ہیں وہ جو ہیں ان کے علاوہ سارے سرائیکی علاقوں کے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، ملیکہ بخاری صاحبہ جو ہیں ان کا تعلق بھی ملتان سے ہے. خیر اس دوران بریک تھی، مراد سعید صاحب نے ہمیں دیکھا تو دیکھ کر ہمیں کہا کہ ہاں بھائی تم لوگ چسکے لے رہے ہو، عذرائے مزاح انہوں نے کہا. اور کیونکہ میرے ساتھ طارق عزیز صاحب تھے، شاہد بھائی ہیں جو کہ روزنامہ نوائے وقت سے ہیں، بہت سینئر رپورٹر ہیں، فیصل کلیم تھے، اور جہاں پر مراد سعید صاحب ٹھہرے تھے وہاں پر فواد چودھری صاحب، زین قریشی صاحب، عمر ایوب صاحب، منزہ حسن صاحبہ، عامر کیانی صاحب، شیریں مزاری صاحبہ اور یہ مراد سعید صاحب، یہ ان کا گروپ جو ہے وہ بریک تھی کیونکہ گپ شپ کر رہے تھے. اس دوران ایم کیو ایم کے جو اقبال علی محمد صاحب ہیں ان کو ایک رکن اسمبلی نے فرمائش کی کہ ذرا ایک سیٹی تو بجا کر دکھائیں. انہوں نے سیٹی بجائی تو پھر انہوں نے کہا ونس اگین، اور پھر انہوں نے ایوان میں ویسے ہی آواز لگائی بریک کے دوران کہ ہاں بھائی ہو جائے مقابلہ، تو کوئی اور پھر سیٹی بجائے ان کے مقابلے میں. تو یہ بہرحال معاملہ تھا. اس کے بعد کوئی میرے خیال ہے 6:12 پر اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو ساتھ ہی احتجاج شروع ہو گیا. اپوزیشن نے احتجاج شروع کیا اور پھر کورم کی نشاندہی کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے. پھر اسی طرح دروازے میں کھڑے رہے. 6:19 پر ہاؤس ان آرڈر کا بتایا اسپیکر نے کہ اراکین مکمل ہیں. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں انہوں نے بات شروع کی. تو اب انٹری ہوئی علی نواز اوان کی. علی نواز اوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا. یہ ویسے وہ پروگرام کا نام نہیں ہے، ایسے نہیں چلے گا. جو ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ ہیں بول ٹی وی پہ جن کے پروگرام میں بیٹھتا ہوں، ان کے پروگرام کا نام بھی ویسے اور ہمارے پروگرام کا نام یہی ہے، ایسے نہیں چلے گا. تو خیر علی نواز اوان صاحب کھڑے ہوئے جو اسلام آباد سے ایم این اے ہیں، انہوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری نہیں سنتے، اپنی بات سناتے ہیں، پھر رولا ڈال دیتے ہیں، واک آؤٹ کر جاتے ہیں، ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، ہم ان کی سنتے ہیں، یہ ہماری نہیں سنتے، ایسے نہیں چلے گا. فواد چودھری صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی جو ہے وہ توثیق کی، انہوں نے بھی اتفاق کیا علی نواز اوان سے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا اور انہوں نے اسپیکر سے اجازت لے کے بات کی. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ طے کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ ہماری بات سنیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری تو نہ سنیں، اپنی سنیں اور پھر واک آؤٹ کر جائیں. اس دوران علی نواز اوان جو ہیں وہ پھر روشنم کے سامنے آگے، وہ بھی انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. فواد چودھری صاحب نے دیگر جو حکومتی اراکین ہیں ان کو اشارہ کیا کہ آپ بھی احتجاج کریں. سب نے احتجاج شروع کر دیا. اور اس دوران جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ بڑا ایک حیران کن انہوں نے الزام لگایا اور انہوں نے یہ کہا کہ شیریں مزاری صاحبہ نے پیپلز پارٹی کے ایک رکن اسمبلی کو جو ہے وہ گندا اشارہ کیا ہے، غلط اشارہ کیا ہے.
یہ انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب نے الزام لگایا۔ اس پر شیرین مظاہر صاحبہ فوراً کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا یہ شرمناک ہے، افسوسناک ہے، میں نے کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا، بلکہ ان کے رکن نے ہماری خاتون کو گالی دیا، انہوں نے گالی کا لفظ استعمال کیا جب وہ بحث ہو رہی تھی، تو وہ یہی تھا کہ انہوں نے کوئی غلط اشارہ جو ہے وہ اگر رفیع اللہ صاحب نے کیا تھا۔ خیر فواد چودھری صاحب اور علی نواز امان صاحب دونوں ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے انشورنس نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ طے کریں کہ یا تو آپ ہماری بات بھی سنیں گے، ہم آپ کی سنیں گے، یا آپ ہمیں نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اس دوران شازیہ مری صاحبہ جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب پر تنقید کرتی رہیں کہ یہ دیکھیں منسٹر کیا کر رہا ہے۔ خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ ویڈیو بناتے رہے، گو نیازی گو کے نعرے لگتے رہے۔ اس دوران 11 بجے تک اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ پچھلے 2 روز بھی جو نعرے لگتے رہے وہ جیسے سوموار کو جب اجلاس شروع ہوا تو عالیہ حمزہ صاحبہ جب جواب دے رہی تھیں تو اس وقت حکومت کے خلاف چور چور کے نعرے لگ رہے تھے، شیم شیم کے نعرے لگ رہے تھے۔ اس دن بھی ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی گئیں اور کہا گیا گلی گلی میں شور ہے، عمران نیازی چور ہے، جاگو جاگو اسپیکر جاگو، چینی چور، آٹا چور، اقتدار چھوڑو، گلی گلی میں شور ہے، اسپیکر ہمارا کمزور ہے، رہا کرو اسپیکر کو رہا کرو، تو بندہ نمبر 2 نیازی، گو نیازی گو نیازی، اس طرح سے جو ہے وہ نعرے لگائے جاتے رہے۔ یہ 3 اسمبلی کے اجلاس کی کچھ میں نے منظر کشی کرنے کی کوشش کی، اور بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پر کیا باتیں ہوئیں، کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، ان پر نیکسٹ اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔